अस्सलाम वालेकुम, दोपहर बखैर। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है कि बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजी आईएसआई की, जो गए पार्लिमानी इजलास में आज। और ना सिर्फ ये कि गए, बल्कि उनका बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि हाकमियत आला ज़ाहिर अल्लाह ताला की है, और उसके बाद आइन जो है और पार्लियामेंट, ये अवाम की उमंगों का, अवाम की ख्वाहिशात का ज़हूर है, और आइन सरबुलंद है। इस पर बात करते हैं। और उसके अलावा जो खबरें आई हैं कि जजेस की आपस में, मैं कुछ दिन पहले भी गुजारिश कर रहा था कि इससे पहले भी एक अफवाह, ये कोई नई नहीं है, ये दूसरी मरतबा वाक़या हुआ है, ये जो गालम गलोच की खबरें आई हैं जजेस की आपस में, इसके हवाले से दो वर्जन है, फिर उसकी एक तरदीद है, उस पर बात करते हैं। और इसके साथ मैं गुफ्तगू ज़रूर करना चाहूँगा जी। मुझे किसी ने भेजा एक लिंक और कहा कि इसको ज़रूर देखा जाए। अच्छा, मामला ये है कि ज़िंदगी में वैसे ही इतनी, आप यूँ कहिए कि परेशानियाँ और मुश्किलात जिनको देखने पर हम सब मजबूर हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि उसको हटा के फिर क्या ज़रूरत है आदमी बिला वजह का सर दर्द लगा के देखे। तो मैं मेजर आदिल को, मेजर आदिल राजा या इस तरह के लोगों को कभी मैं नहीं देखता, ना सुनता हूँ। लेकिन मुझे किसी ने उनको 2-3 दिन पहले उनका कोई वीलॉग वजाहत अहस खान के साथ था, कोई इंटरव्यू वो भेजा कि सिर्फ देख कर अंदाज़ा लगाओ कि बात कहाँ तक चली गई है। तो मैंने वो देखा, और हकीकत यह है कि मुझे उसने वाकई परेशान कर दिया। करते हैं जी बात। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि देखिए, ये जो है ना, जनरल आसिम मुनीर और डीजीआईएसआई का जाने का ऐलान, जब जो कि कल हुआ था कि ये पार्लिमानी इजलास के, यानी आज ये शिरकत करेंगे, खुद जाएंगे चल के, ये काफ़ी था ये बताने के लिए, इशारा कि इन तल्ख लम्हात में, जबकि यानी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जो आपस में जिस तरह से जो हालात हैं, तल्ख तरीन लम्हात में अगर आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई खुद चल के पार्लियामेंट जा रहे हैं, तो ये ऐलान कर देना ही बहुत है कि वो इस लड़ाई में कहां खड़े हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई कसर रह गई थी, और मेरा पहले तबसरा मैंने ट्वीट भी ये किया था कि ये आना जो है इनका, वो ये बता रहा है कि ये कहां खड़े हैं, लेकिन अगर कोई कसर रह गई थी तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के इस बयान ने वो तमाम कसरों जो है वो निकाल दी है। मतलब उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। असल बात यह है कि वो पाकिस्तान के अवाम हैं, ये उन्होंने कहा है। और अवाम जो हैं वो ज़ाहिर है अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, वो नुमाइंदगी पार्लियामेंट में मौजूद है, और आइन के तहत ये सब मामला चल रहा है। अब इससे ज़्यादा खुल के कोई क्या कहे जो वो कह चुके हैं। सो ये पोजीशन तो क्लियर हो गई, मजीद क्लियर हो गई। लेकिन सवाल तो वही है ना जो जहन में है कि फिर उसके बाद ये कैसे मुमकिन हो रहा है जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जाहिर है। अच्छा, अब उस यानी सवाल के जवाब तलाश करने के लिए वो जो मुझे किसी ने भेजा कि मैं उसको देखूं, मेजर आदिल का जो वजाहत अहस खान के साथ गुफ्तगू थी, वो देखा तो फिर वो मतलब देखकर बहुत परेशानी में इजाफा होता है, और समझ भी आता है कि ये जो हो रहा है ये असल में क्या है। बात यह है जी कि 1000 दफ़ा अर्ज़ किया है कि या तो आइन के तहत चीज़ें चलेंगी, असूल के तहत चलेंगी, वरना बंदूक तय करेगी। और जब आइन तोड़ेगा कोई एक शख्स, असूल, कानून, डिसिप्लिन, एक शख्स जब कोई तोड़ेगा और तोड़कर कामयाबी से निकल जाएगा, ना सिर्फ ये कि तोड़ के कामयाबी से निकल जाएगा, बल्कि वो उस कानून और ज़वाबित तोड़ने के नतीजे में अरबपति भी हो जाएगा। ठीक है, जब ये मिसालों पे मिसालें बनती चली जाएं, बनती चली जाएं, बनती चली जाएं, और इन मिसालों को बनते हुए यानी अब 74-75 साल हो गए हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि बाकी लोग जो हैं वो अपने डिसिप्लिन में रहें? ये कैसे मुमकिन है कि बाकी लोग जो हैं वो अपने असूल पे रहें? मतलब ये फरिश्ते तो नहीं है ना, कोई भी इंसान कहीं भी हो। अब अयूब खान से आप शुरू करें और जनरल बाजवा तक आ जाइए। आसिम बाजवा रीसेंट एग्जाम्पल है। तो ये जिस तरह से आइन और कानून तोड़ा गया, जिस तरह से रवायात तोड़ी गई, फिर उन रवायात को तोड़ने के ऐलानात किए गए, इंटरव्यूज में आके एतराफात किए गए, अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए जनरल बाजवा ने जिस तरह के यानी एतराफ़ कर चुके हैं अपने इंटरव्यू में, जो एतराफ़ उसने किए हैं कि उसने आइन को कैसे तोड़ा, उसने जजेस को कैसे इस्तेमाल किया, उसके बावजूद, उसकी जायदाद की खबरें यानी आने के बावजूद प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं ना, वो अरबपति भी हो गया। उसके लिए सजाएं मौजूद है ना, आर्टिकल 6, लेकिन हुआ क्या? परवेज मुशर्रफ के लिए भी आर्टिकल 6 मौजूद था, लेकिन हुआ क्या? ये जो है ना सवाल कि हुआ क्या, उसके नतीजे में ये मेजर जो है, ये आदिल, ये जो है
اور یہ جو وجاہت احسان کی جو میں گفتگو بتا رہا ہوں، یہ اس کے نتیجے میں یہ پھر میجر عادل پیدا ہوتے ہیں، جو پھر یہ کہتے ہیں کہ آئین اگر توڑنا ہے، قانون توڑنا ہے، تو پھر یہ فلاں کیوں توڑے، پھر ہم کیوں نہ توڑیں، ہمیں کس چیز کی کمی ہے، ہم کیوں نہ توڑیں۔ یہ وہ رد عمل ہے۔ اس رد عمل میں یہ تو ایک طویل، یعنی آپ کہیے کہ معاملہ ہے، اور اس کو درست ہونے میں بھی کئی بہت عرصہ لگے گا، وہ بھی اس وقت اگر ڈسپلن میں اور آئین جو ہے نا وہ صرف سیاستدانوں پر نہیں بلکہ آئین ہر ادارے پر پھر لاگو ہو، قانون کی بالادستی ہو، اور ٹھیک ہے کہ طاقتوروں کے لیے قانون جو ہے وہ مختلف نہ ہو۔ یہ تو ایک طویل راستہ ہے جو طے کرنا پڑے گا، یہ کسی اس حکومت کا یا سویلین حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چیلنج سب سے بڑا جو جنرل عاصم منیر کے سامنے ہے، کہ یعنی وہ جو اب ظاہر ہے کہ 73-74 سال کا سارا جو عذاب ہے وہ ہم ایک آدمی سے توقع کریں کہ وہی کوئی مطلب ہے مسیحا بن کے ایسا کر لے، تو مسیحا کا وقت چلا گیا ہوا ہے۔ یعنی جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ایک حیرت انگیز لڑائی ہے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ اس لڑائی میں جیتیں، کیونکہ وہ صرف یعنی ان کے جو سابقہ چیف ہیں ان کا پھیلایا ہوا جو یہ آئیڈیالوجیکل بارود ہے، اس کی ڈبریز، اس کی جو تباہی ہے اس کو سمیٹنا، اس کے جو ملبہ ہے اس کو سمیٹنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر چونکہ ابھی تک اس میں کامیاب ہیں، اور کیونکہ خطرناک ترین وہ جو بے چینی کا وقت ہوتا ہے وہ تو گزر گیا ہوا ہے، اب تو چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں، تو ہوپ فلی وہ اس پہ قابو پانے میں، اپنے ادارے پر قابو پانا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ جب ایک دفعہ قابو ہو جائے گا باقی بھی آپ کو اس کے مظاہر نظر آئیں گے۔ اب آ جائیے یہ جو ججز کی گالم گلوچ، توہین، حتیٰ کہ ایک دوسرے پر جھپٹ پڑنا اور مطلب گتھم گتھا ہونے کی اطلاعات۔ دیکھیے ایک تو اسد طور نے یہ واقعہ بتایا کل، تفصیل ان کی ذرا مختلف تھی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے چیمبر میں ججز کے انہوں نے نام بتائے کہ کون کون وہاں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ گالم گلوچ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کی عمارت جو ہے وہ گالیوں سے گونج رہی تھی۔ مطلب اسد طور نے یہ کہا۔ نسیم زہرا صاحبہ، وہ ایک ظاہر ہے کہ وہی بہت ایک سیزنڈ اور سینئر جرنلسٹ ہیں، لائق احترام، انہوں نے جو رپورٹ کیا ہے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے، انہوں نے بھی گالم گلوچ ہی رپورٹ کی ہے، لیکن ڈیٹیلز میں فرق ہے۔ وہ کسی پارک میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ گھوم رہے تھے، واک ہو رہی تھی ججز، اور ایک دوسرے کا سامنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور امرت بندیال، اور اس کے بعد کسی ڈنڈے کا بھی ذکر ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایک ڈنڈا اٹھانے لگا تھا، بیچ بچاؤ پھر کرایا باقی لوگوں نے آ کے، اور اب اس کی ظاہر ہے کہ تردید آ گئی ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی حیرت کی بات نہیں، آپ ایک آئین بناتے ہیں، اصول بناتے ہیں جو کہ سب نے پڑھ رکھا ہے، ججز حضرات نے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ تل جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو نہیں مانتا اس کو۔ مطلب آج گورنر اسٹیٹ بینک کو بلا کر امرتا بندیال نے یہ جو حکم جاری کیا ہے نا کہ فنڈز ٹرانسفر کیے جائیں الیکشن کمیشن کو، اس کی سب سے اچھی تو خیر وہ دوسرے جاوید صاحب نے بہت اچھی اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ بنیادی طور پہ تو وہی نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن سے وہ اٹھا کے لائے جو امریکہ سے شروع ہوا تھا، کہ عوامی خزانہ، سرکاری خزانے کا پیسہ کہاں خرچ ہونا ہے یہ عوام کے نمائندے طے کریں گے۔ جیسے بجٹ، فائنانس بل، کوئی بھی منی بل، وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہوتا ہے۔ سرکاری خزانے کا پیسہ ابھی تک تو ہم یعنی جو ماضی کے ڈکٹیٹر ہیں جنرل حضرات، ان سے لڑتے آئے ہیں کہ یہ سرکاری پیسہ، عوام کا پیسہ کس سے پوچھ کے آپ نے افغانستان کی جنگ میں جھونک دیا۔ ہم تو ان زخموں کے مرے ہوئے لوگ ہیں، اور ابھی تک ہمیں ان چیزوں کا جواب نہیں مل پا رہا کہ عوامی خزانہ، سرکاری پیسہ یہ کہاں خرچ ہوتا ہے۔ خود یہ ججز حضرات اپنا ادارے کا آڈٹ کروانے پہ تیار نہیں ہوتے۔ ابھی تک تو صورتحال یہاں ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کے یہ کہنا مطلب گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ حکم دینا کہ الیکشن کمیشن کو پیسہ ٹرانسفر کر دیا جائے سرکاری خزانے سے نکال کر، تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے اب اس فیصلے کے بعد پھر شہباز شریف کو پورا حق ہے وزیر اعظم کو کہ وہ ایک لیٹر لکھے اور سیک کر دے اس چیف جسٹس کو اور ساتھ والے ججز کو سیک کر دے۔ او بھائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یعنی چیف جسٹس یا کوئی جج بلا کے گورنر اسٹیٹ بینک کو طلب کر کے اسے یہ کہے کہ سرکاری خزانے سے اتنا پیسہ نکال کے تم فلاں جگہ لگا دو۔ یہ کسی کا تبصرہ میں بالکل ٹھیک پڑھ رہا تھا کہ اس سے اگلا حکم یہی ہو سکتا ہے کہ اب وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو بلا کر پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں پیسہ ڈلوائیں کہ اب پی ٹی آئی کو الیکشن فنڈ کے لیے اتنا پیسہ بھی دو۔ مطلب کمال ہو گیا، یہ تو لالا لینڈ بن گیا نا ایفیکٹولی۔
آئین جو ہے وہ ان ججز حضرات نے توڑ دیا ہوا ہے. میں بار بار گزارش کر رہا ہوں, کئی ہفتوں سے کر رہا ہوں, جس چیز کو حکومت بچانے کی کوشش کر رہی ہے یا فوجی اسٹیبلشمنٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے, وہ نہیں بچا ہوا, ٹوٹ گیا ہوا ہے. چیف جسٹس آئین کو توڑ رہا ہے, وہ خود توہین عدالت کر رہا ہے, ساتھ ہی ججوں کی توہین کر رہا ہے, ان کے فیصلوں کی توہین کر رہا ہے, آئین کی توہین کر رہا ہے, پارلیمنٹ کی توہین کر رہا ہے, قوم کی توہین کر رہا ہے, ریاست کی توہین کر رہا ہے, ہر کسی کی توہین کر رہا ہے. اور آئین میں ججز کو ہٹانے کے طریقہ کار میں یہ درج ہے, لکھا ہوا ہے کہ ایک جج اگر ذہنی طور پر انسالومنٹ, ذہنی دیوالیے کا شکار ہو جائے, دماغی مرض کا شکار ہو جائے, پاگل ہو جائے, اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے وہ مجبور ہو جائے, فانی انسان ہے, تو اس کو ہٹا دیا جائے گا. تو ایک طرف سے ایک جج صاحب جو ہیں چیف جسٹس, وہ اس آئین کو توڑ چکے ہیں جس شاخ پر وہ بیٹھے ہیں. شہباز شریف کس چیز پہ شرم کر رہا ہے, یعنی کس چیز پہ شرم حیا آ رہی ہے, کیوں گھونگھٹ مطلب اوڑھ کے حکومت بیٹھی ہوئی ہے, یعنی میری سمجھ سے باہر ہے. آج چیف آف آرمی اسٹاف اور DGISI کا وہاں پہ جانا اور کہنا, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری مطلب خوف دور ہو جانے چاہیے, اور اس کے بعد حکومت کو ایکشن کرنا چاہیے. اور ایکشن اگر نہیں کر سکتے تو بھائی وہ تو روز مارے چلا جا رہا ہے. اگر آپ مطلب وہ اب ٹھیک ہے, ات خدا دا ویر, لیکن خدا کے کو نمائندے زمین پر ہوتے ہیں نا, جو ات چکنے والوں کو پکڑتے ہیں, جا کے کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا. وہ وقت اگر آج نہیں ہے تو کب ہے؟ اسی سوال پہ ویلاگ ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.